رہبانیت۔ دوسری رائے جو مشاہدے کے ساتھ قیاس و وہم کو ملا کر قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور یہ جسمانی وجود انسان کے لیے ایک دارالعذاب ہے۔ انسان کی روح ایک سزا یافتہ قیدی کی حیثیت سے اس قفس میں بند کی گئی ہے۔ لذات و خواہشات اور تمام وہ ضروریات جو اس تعلق کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہیں، اصل میں یہ اس قید خانہ کے طوق و سلاسل ہیں۔ انسان جتنا اس دنیا میں اور اس کی چیزوں سے تعلق رکھے گا اتنا ہی زنجیروں میں پھنستا چلا جائے گا اور مزید عذاب کا مستحق ہوگا۔ نجات کی صورت اس کی سوا کوئی نہیں کہ زندگی کے سارے بکھیڑوں سے قطع تعلق کیا جائے، خواہشات کو مٹایا جائے، لذات سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، جسمانی ضروریات اور نفس کے مطالبوں کو پورا کرنے سے انکار کیا جائے، ان تمام محبتوں کو دل سے نکال دیا جائے جو گوشت و خون کے تعلق سے پیدا ہوتی ہیں، اور اپنے اس دشمن یعنی نفس و جسم کو مجاہدوں اور ریاضتوں سے اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ روح پر اس کا تسلط قائم نہ رہ سکے۔ اس طرح روح ہلکی اور پاک صاف ہو جائے گی اور نجات کے بلند مقام پر اڑنے کی طاقت حاصل کر لے گی۔ اس رائے سے جو رویہ پیدا ہوتا ہے اس کی خصوصیات یہ ہیں۔ اولاً اس سے انسان کے تمام رجحانات اجتماعیت سے انفرادیت کی طرف اور تمدن سے وحشت کی طرف پھر جاتے ہیں۔ وہ دنیا اور اس کی زندگی سے منہ موڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے۔ اس کی ساری زندگی عدم تعاون اور ترک موالات کی زندگی بن جاتی ہے، اور اس کے اخلاق زیادہ تر سلبی نیگیٹو نوعیت کے ہو جاتے ہیں۔ ثانیاً اس رائے کی بدولت نیک لوگ دنیا کے کاروبار سے ہٹ کر اپنی نجات کی فکر میں گوشہائے عزلت کی طرف چلے جاتے ہیں اور دنیا کے سارے معاملات شریر لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ ثالثاً تمدن میں اس رائے کا اثر جس حد تک پہنچتا ہے اس سے لوگوں کے اندر سلبی اخلاقیات، غیر تمدنی، ان سوشل اور انفرادیت پسندانہ انڈیویجولسٹک رجحانات اور مایوسانہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کی عملی قوتیں سرد ہو جاتی ہیں، وہ ظالموں کے لیے نرم نوالا بن جاتے ہیں اور ہر جابر حکومت ان کو آسانی سے قابو میں لا سکتی ہے۔ در حقیقت یہ نظریہ عوام کو ظالموں کے لیے ذلول، ٹیم بنانے پر جادو کی تاثیر رکھتا ہے۔ رابعاً انسانی فطرت سے اس راہبانہ نظریے کی مستقل جنگ رہتی ہے اور اکثر یہ اس سے شکست کھا جاتا ہے۔ پھر جب یہ شکست کھاتا ہے تو اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اسے ہیلوں کے دامن میں پناہ لینی پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے کہیں کفارہ کا عقیدہ ایجاد ہوتا ہے، کہیں عشق مجازی کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، اور کہیں ترک دنیا کے پردے میں وہ دنیا پرستی کی جاتی ہے جس کے آگے دنیا پرست بھی شرما جائے۔ دو مقامات پر متاع الغرور، دھوکے کا سامان، اس حیات دنیاوی کو قرار دیا گیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کی اور کچھ نہیں۔ اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عملاً۔ ایک نتیجہ جو صحیح ہے، جو قرآن نکالنا چاہتا ہے، جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ ایک ہے بالکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے۔ وہ منفی نتیجہ کیا ہے؟ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، چھوڑو گھر گرہستی کو، دفع کرو، رب سے لو لگانی ہے۔ یہ شادی کر کے اور گھر گرہستی کا کھکیڑ مول لینا، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں 10 پیٹ لگ جائے پیچھے، اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا گھر گرہستی کو چھوڑو، تجرد کی زندگی گزارو۔ پھر یہ تمدن ہر جگہ شر ہے، برائی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، دفع ہو جاؤ۔ جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کہیں غاروں میں، گفاؤں میں، کہیں جنگلوں میں دھونی دبا۔ یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا میں، اور تقریباً تمام مذاہب عالم میں نکلا ہے۔ رہبانیت، جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔
نفی ہے، مکمل نفی، لا رحمانیت فی الاسلام۔ فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، گھر گرہستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے۔ 3 صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا۔ صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو بڑے ریشنلسٹ تھے، عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے۔ حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل تھے ان کی رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ درویش منش لوگ بھی تھے، کچھ پر یہ تقویٰ کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا، مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک عجیب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے باپ اور بیٹے میں۔ عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان، مدبر، عرب نے چوٹی کے جو 3 سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمرو بن العاص ہے، وارئر، کانکرر، سیاستدان۔ لیکن عبداللہ ابن عمرو بن العاص بالکل درویش، روزانہ روزہ ساری رات کھڑے ہیں، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ کسی سے کوئی سروکار۔ حضور کو اطلاع ملی، بلا لیا، جواب طلبی ہو گئی، یا عبداللہ اولا مخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے اور روزانہ روزہ رکھتے، کیا کہتے ہیں؟ جی حضور ایسا تو ہے، لا تفعل، مت کرو ہرگز، فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا۔ دیکھو تم پر تمہارے اس جسم کا اور نفس کا بھی حق ہے، اسے آرام بھی دو، اس کی ضروریات بھی پوری کرو، اس کی دیکھ بھال بھی کرو، یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی۔ پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے۔ کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ میلی کچیلی حالت میں تھی۔ پوچھا ہی کیا حال بنا رکھا؟ ان کا کہ آپ کے دوست کو تو کوئی غرض ہے ہی نہیں سرے سے، ظاہر بات ایک مسلمان بیوی اور کس کے لیے وہ سگھار کرے گی جب شوہر ہی کو کوئی دلچسپی نہ ہو، اس سے غرض ہی نہ ہو۔ لا تفعل، رات کو سو بھی، دیکھو مجھے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نازے بھی کرتا ہوں۔ دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 2 دن روزے رکھ لیا کرو۔ حضور مجھے اور تھوڑی سی اجازت، اچھا 1 دن ناغا، 1 دن روزہ، صوم داؤد، اس سے آگے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح 3 حضرات سراس رحتن آتا ہے حدیث میں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان پر بھی کوئی ایسا ہی غلبہ ہوا رحمانیت کا اور ترک دنیا کا۔ انہوں نے آ کے ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات نماز پڑھتے ہیں، کتنا دو سوتے ہیں، مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی۔ انہوں نے کوئی، وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تھی حقیقت بیان کر۔ اب دیکھیے ایک عجیب ذہنیت، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کم ہے، ان کے اندازے کے اعتبار سے تو بہت کم ہے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ذرا تسلی، حضور کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی خطا نہیں ہوئی، آپ کے لیے تو یہ اتنی عبادت ہمارے لیے تو کافی نہیں، ہم تو گناہ گار ہیں۔ ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات بھر کھڑا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کبھی ناغا نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ کے کھکیڑ میں پڑوں گا نہیں۔ حضور کو اطلاع مل گئی، طلب فرمایا، ڈانٹا آپ نے، آپ لوگوں نے یہ کہا ہے؟ جی ہاں ہم نے کہا تو ہے۔ واللہ، خدا کی قسم، میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، ناغے بھی کرتا ہوں، میری گھر گرہستی کی زندگی ہے، میری بیویاں ہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ٹکڑا جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے ٹکڑے کے ساتھ، یہ 2 علیحدہ حدیث ہے بالکل، النکاح من سنتی، اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو وہ جو منفی طرز عمل، گریز، دنیا سے
تعلق منقطع کرنا، پسپائی، گریز، فرار، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لیے رہ گئی، کھیلیں کودیں عیش کریں۔ جو سلیم الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے، لہذا ان کو اب کوئی روک ٹوک کرنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے تاچنے والا نہیں۔ ظالم جو چاہے ظلم کرے اور جس طرح چاہے شریر جو ہے شرارتیں کرے۔ ان کے بعد پے در پے ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ رہبانیت، اس کا تلفظ رہبانیت بھی کیا جاتا ہے اور رہبانیت بھی۔ اس کا مادہ رہب ہے جس کے معنی خوف ہیں۔ رہبانیت کا مطلب ہے مسلک خوف زدگی، اور رہبانیت کے معنی ہیں مسلک خوف زدگان۔ اصطلاحاً اس سے مراد ہے کسی شخص کا خوف کی بنا پر، قطع نظر اس سے کہ وہ کسی کے ظلم کا خوف ہو یا دنیا کے فتنوں کا خوف یا اپنے نفس کی کمزوریوں کا خوف، تارک الدنیا بن جانا اور دنیاوی زندگی سے بھاگ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لینا یا گوشہ ہائے عزلت میں جا بیٹھنا۔ بدعت نکالی، اصل الفاظ ہیں الا ابتغاء رضوان اللہ۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم نے ان پر اس رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا، بلکہ جو چیز ان پر فرض کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرا مطلب یہ کہ یہ رہبانیت ہماری فرض کی ہوئی نہ تھی بلکہ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے اسے خود اپنے اوپر فرض کر لیا تھا۔ دونوں صورتوں میں یہ آیت اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ رہبانیت ایک غیر اسلامی چیز ہے اور یہ کبھی دین حق میں شامل نہیں رہی ہے۔ یہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، یعنی اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ مسند احمد۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا رہبانیت ھذہ الامہ الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مسند احمد، مسند ابی یعلا، یعنی اس امت کے لیے روحانی ترقی کا راستہ ترک دنیا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اور یہ امت فتنوں سے ڈر کر جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نہیں بھاگتی بلکہ راہ خدا میں جہاد کر کے ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ صحابہ میں سے ایک صاحب نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہ کروں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہ کروں گا اور عورت سے کوئی واسطہ نہ رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا اور اس سے تقوی کرتا ہوں، مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تشددوا علی انفسکم ویشدد اللہ علیکم وَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا افشد اللہ علیہم فَتِلْكَ بَقَایَاهُمْ فِي الصَّوَامِ وَالدَّيَارِ، یعنی اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے۔ ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تھا تو اللہ نے بھی پھر اسے سخت پکڑا، دیکھ لو وہ ان کے بقایا راہب خانوں اور کنیسوں میں موجود ہیں۔ ابو داؤد۔ اسے ادا نہ کیا،
یعنی وہ دوہری غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک غلطی یہ کہ اپنے اوپر وہ پابندیاں عائد کیں جن کا اللہ نے کوئی حکم نہ دیا تھا، اور دوسری غلطی یہ کہ جن پابندیوں کو اپنے نزدیک اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھ کر خود اپنے اوپر عائد کر بیٹھے تھے ان کا حق ادا نہ کیا، اور وہ حرکتیں کیں جن سے اللہ کی خوشنودی کے بجائے الٹا اس کا غضب مول لے بیٹھے۔ اس مقام کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ایک نظر مسیحی رہبانیت کی تاریخ پر ڈال لینی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 200 سال تک عیسائی کلیسا رہبانیت سے ناآشنا تھا، مگر ابتدائی سے مسیحیت میں اس کے جراثیم پائے جاتے تھے، اور وہ تخیلات اس کے اندر موجود تھے جو اس چیز کو جنم دیتے ہیں۔ ترک و تجرید کو اخلاقی آئیڈیل قرار دینا اور درویشانہ زندگی کو شادی بیاہ اور دنیاوی کاروبار کی زندگی کے مقابلے میں اعلیٰ و افضل سمجھنا ہی رہبانیت کی بنیاد ہے، اور یہ دونوں چیزیں مسیحیت میں ابتدا سے موجود تھیں۔ خصوصیت کے ساتھ تجرد کو تقدس کا ہم معنی سمجھنے کی وجہ سے کلیسا میں مذہبی خدمات انجام دینے والوں کے لیے یہ بات ناپسندیدہ خیال کی جاتی تھی کہ وہ شادی کریں، بال بچوں والے ہوں اور خانداری کے بکھیڑوں میں پڑیں۔ اسی چیز نے 3 صدی تک پہنچتے پہنچتے ایک فتنے کی شکل اختیار کر لی، اور رہبانیت ایک وبا کی طرح مسیحیت میں پھیلنی شروع ہوئی۔ تاریخی طور پر اس کے 3 بڑے اسباب تھے۔ ایک یہ کہ قدیم مشرق سوسائٹی میں شہوانیت، بدکرداری اور دنیا پرستی جس شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، اس کا توڑ کرنے کے لیے عیسائی علماء نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے بجائے انتہا پسندی کی راہ اختیار کی۔ انہوں نے عفت پر اتنا زور دیا کہ عورت اور مرد کا تعلق بجائے خود نجس قرار پا گیا، خواہ وہ نکاحی کی صورت میں ہو۔ انہوں نے دنیا پرستی کے خلاف اتنی شدت برتی کہ آخر کار ایک دیندار آدمی کے لیے سرے سے کسی قسم کی املاک رکھنا ہی گناہ بن گیا، اور اخلاق کا معیار یہ ہو گیا کہ آدمی بالکل مفلس اور ہر لحاظ سے تارک الدنیا ہو۔ اسی طرح مشرق سوسائٹی کی لذت پرستی کے جواب میں وہ اس انتہا پر جا پہنچے کہ ترک لذات، نفس کو مارنا اور خواہشات کا قلع قمع کر دینا اخلاق کا مقصود بن گیا، اور طرح طرح کی ریاضتوں سے جسم کو اذیتیں دینا آدمی کی روحانیت کا کمال اور اس کا ثبوت سمجھا جانے لگا۔ دوسرے یہ کہ مسیحیت جب کامیابی کے دور میں داخل ہو کر عوام میں پھیلنی شروع ہوئی تو اپنے مذہب کی توسیع و اشاعت کے شوق میں کلیسا ہر اس برائی کو اپنے دائرے میں داخل کرتا چلا گیا جو عام لوگوں میں مقبول تھی۔ اولیاء پرستی نے قدیم معبودوں کی جگہ لے لی۔ ہورس اور آئسس کے مجسموں کی جگہ مسیح اور مریم کے بت پوجے جانے لگے۔ سیٹرنیلیا کی جگہ کرسمس کا تہوار منایا جانے لگا۔ قدیم زمانے کے تعویذ گنڈے، عملیات، پالگیری و غیب گوئی، جن بھوت بھگانے کے عمل سب عیسائی درویشوں نے شروع کر دیے۔ اسی طرح چونکہ عوام اس شخص کو خدا رسیدہ سمجھتے تھے جو گندا اور ننگا ہو اور کسی بھٹ یا کھو میں رہے، اس لیے عیسائی کلیسا میں ولایت کا یہی تصور مقبول ہو گیا، اور ایسے ہی لوگوں کی کرامتوں کے قصوں سے عیسائیوں کے ہاں تذکرۃ الاولیاء قسم کی کتابیں لبریز ہو گئیں۔ تیسرے یہ کہ عیسائیوں کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے لیے کوئی مفصل شریعت اور کوئی واضح سنت موجود نہ تھی۔ شریعت موسوی کو وہ چھوڑ چکے تھے، اور تنہا انجیل کے اندر کوئی مکمل ہدایت نامہ نہ پایا جاتا تھا۔ اس لیے مسیح علماء کچھ باہر کے فلسفوں اور طور طریقوں سے متاثر ہو کر اور کچھ خود اپنے رجحانات کی بنا پر طرح طرح کی بدعتیں دین میں داخل کرتے چلے گئے۔ رہبانیت بھی انہی بدعتوں میں سے ایک تھی۔ مسیحی مذہب کے علماء اور ائمہ نے اس کا فلسفہ اور اس کا طریقہ کار بدھ مذہب کے بھکشوؤں سے، ہندو جوگیوں اور سنیاسیوں سے، قدیم مصری فقراء یعنی اینکورائٹس سے، ایران کے مانویوں سے اور افلاطون افلاطینوس کے پیرو اشراقیوں سے اخذ کیا، اور اسی کو تزکیہ نفس کا طریقہ، روحانی ترقی کا ذریعہ اور تقرب اللہ کا وسیلہ قرار دے لیا۔ اس غلطی کے مرتکب کوئی معمولی درجے کے لوگ نہ تھے۔ 3 صدی سے 7ویں صدی عیسوی یعنی نزول قرآن کے زمانے تک
جو لوگ مشرق اور مغرب میں مسیحیت کے اکابر علماء، بزرگ ترین پیشوا اور امام مانے جاتے ہیں، سینٹ اتھاناسیوس، سینٹ باسل، سینٹ گریگوری نازیہ نزین، سینٹ کرائسوسٹم، سینٹ ایمبروز، سینٹ جیروم، سینٹ آگسٹائن، سینٹ بینیڈکٹ، گریگوری اعظم، سب کے سب خود راہب اور رہبانیت کے زبردست علمبردار تھے۔ انہی کی کوششوں سے کلیسا میں رہبانیت نے رواج پایا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں میں رہبانیت کا آغاز مصر سے ہوا۔ اس کا بانی سینٹ اینتھونی تھا جو 250 عیسوی میں پیدا ہوا اور 350 عیسوی میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اسے پہلا مسیحی راہب قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے فیوم کے علاقے میں پس پیئر کے مقام پر، جو اب دیر المیمون کے نام سے معروف ہے، پہلی خانقاہ قائم کی۔ اس کے بعد دوسری خانقاہ اس نے بحر احمر کے ساحل پر قائم کی، جسے اب دیر مار انتونیوس کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں میں رہبانیت کی بنیادی قواعد اسی کی تحریروں اور ہدایات سے ماخوذ ہیں۔ اس آغاز کے بعد یہ سلسلہ مصر میں سیلاب کی طرح پھیل گیا اور جگہ جگہ راہبوں اور راہبات کے لیے خانقاہیں قائم ہو گئیں، جن میں سے بعض میں 3-3 ہزار راہب بیک وقت رہتے تھے۔ سن 325 عیسوی میں مصر ہی کے اندر ایک اور مسیحی ولی پاخومیوس نمودار ہوا، جس نے 10 بڑی خانقاہیں راہبین اور راہبات کے لیے بنائیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شام و فلسطین اور افریقہ اور یورپ کے مختلف ملکوں میں پھیلتا چلا گیا۔ کلیسائی نظام کو اول اس رہبانیت کے معاملے میں سخت الجھن سے سابقہ پیش آیا، کیونکہ وہ ترک دنیا اور تجرد اور غریبی و مفلسی کو روحانی زندگی کا آئیڈیل تو سمجھتا تھا، مگر راہبوں کی طرح شادی بیاہ اور اولاد پیدا کرنے اور ملکیت رکھنے کو گناہ بھی نہ ٹھہرا سکتا تھا۔ بالآخر سینٹ اتھاناسیوس متوفی 373 عیسوی، سینٹ باسل متوفی 379 عیسوی، سینٹ آگسٹائن متوفی 430 عیسوی اور گریگوری اعظم متوفی 609 عیسوی جیسے لوگوں کے اثر سے رہبانیت کے بہت سے قواعد چرچ کے نظام میں باقاعدہ داخل ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے حواریین، ان کے لیے خاص وصف بیان کیا کہ ہم نے ان کے دلوں میں رافت اور رحمت پیدا کر دی۔ اب یہ پیدا ہو جانے والی چیز، یہ نیکی، یہ جذبہ، یہ ہم نے دوسرے درس میں بھی پڑھا تھا کہ نیکی کا جذبہ بھی اندھا ہوتا ہے، وہ حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے۔ کسی وقت انسان پر اتنا نیکی کا حملہ ہوتا ہے کہ میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دوں، بس نکل جاؤں جنگل میں، لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ کر کے پھر بعد میں پچھتاؤ، یہ کیا مصیبت میں کر بیٹھا۔ تو جو ہے اصل میں نیکی کے جذبے کے لیے بھی کوئی بیلنس چاہیے، کوئی ماڈل چاہیے جس کو دیکھ کر ہم اس کو اپنا، اسی لیے آیا بر میں نے کہا تھا کہ نیکی کی روح کیا ہے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ۔ نیکی وہی عمل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی فلاح کے لیے کیا جائے، کوئی اور نیت نہ ہو، کوئی دنیاوی نیت نہ ہو۔ لیکن نیکی کے لیے ہمیں ایک ماڈل چاہیے، مجسم نیکی، جس میں توازن ہو، اعتدال ہو، انتہا پسندی نہ ہو۔ وہ ماڈل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہاں بھی کیا ہوا کہ ان کے دلوں میں جو رحمت اور رافت اور رقت پیدا کر دی تھی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اس کی بنا پر انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی۔ اللہ سے لو لگانے کے لیے جی بس اب تو جاؤ جنگلوں میں بیٹھ جاؤ، یہ کیا گھر گرہستی ہے، شادی کریں گے مصیبت ہو جائے گی، بچے ہوں گے، بیوی کی دیکھ بھال کرنی ہے، اب بیوی حمل سے ہے اس کی دیکھ بھال کرو، اب وہ زچگی ہو رہی ہے، یہ ایک بکھیڑے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، وہ بیمار ہے، دوڑو ہسپتالوں میں، پھر اس کی تعلیم کے لیے، داخلے کے لیے ادھر سے سفارش، ادھر سے سفارش، یہ مصیبتیں ہیں، یہ بکھیڑے ہیں، ان سب کو دفع کرو، ترک دنیا اختیار کر کے جا کے جنگلوں میں بیٹھو، تپسیائیں کرو، ریاستیں کرو، عبادتیں کرو، مراقبے کرو، اللہ سے لو لگا۔ یہ ہے اس نیکی کا غلط رخ، غلط جوش۔ یہ رہبانیت خلاف فطرت ہے، خلاف فطرت اس لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو جو تقاضے اس میں رکھے ہیں یہ سب اس کے پیدا کرتا ہے۔ ان تقاضوں کو جائز راستوں سے پورا کرنا یہ حق ہے۔ ان لنفسک علیک حقا، تمہارا نفس جو ہے اس کا بھی تم پر حق ہے۔
اس کے حقوق بھی ادا کرو. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو دو اسے، یہ اس کا حق ہے، لیکن یہ حلال شے دو، حرام نہ دو. حلال ذریعے سے کمائی ہوئی چیز دو، حرام ذریعے سے کمائی ہوئی چیز مت دو. شہوت کا جذبہ ہے، اللہ نے رکھا، یہ بھی ایک ہے، ایک بنیادی ضرورت ہے، ورنہ نسل انسانی پھیلتی کیسا؟ شادی کون کرتا؟ کیسے نسل پھیلتی؟ دنیا میں تمدن ہوتا ہی نہ، تہذیب ہوتی ہی نہ. تو یہ تو سارا اسی جذبہ شہوت کے اوپر مبنی ہے. لہذا اس کو بھی دو، اس کا حق ہے، لیکن جائز راستے سے دو. منکوحہ بیوی ہے یا یہ کہ کوئی تمہاری جائز قانونی شرعی اعتبار سے لوٹی ہے، اس کے اوپر اپنا جو ہے اس کے ذریعے سے تسکین حاصل کرو، لیکن نفی کر دینا غلط ہے. اور اب بعد میں لکھتے ہیں مروکیہ ہے یہ ایک گروہ جن کے دربار بنے ہوئے ہیں. توبہ توبہ، حق کہنے سے اب میری زبان کاٹ دی جائے. روزے بنے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں. کیا اب بھی تصوف کونسل بناتی کہ صوفیاء کا کلام پھیلاؤ؟ صوفی کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو بھنگ پھیلاؤ، سرات ہو کہ بھائی اللہ اللہ کرو، آؤ ہم سے ورد وظیفے سیکھو. یہ 10,000 مرتبہ پڑھنا، اب 10,000 مرتبہ پڑھتے پڑھتے دن ختم ہو جائے گا. وہ کب خبر لے گا کہ حکومت کیا کر رہی، دنیا میں کیا ہو رہا؟ حجرے میں بیٹھا من کے پھیر رہا. ملوکیت اور ملائیت کے علاوہ تیسری صدی ہجری میں غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا. آپ حیران ہوں گے، سارا قرآن کھنگال جائیں، سارا حدیث کا سیرہ، جیسے مذہب نہیں نہ ملے گا تصوف اور صوفی نہیں ملے گا. اور لفظ صالح ہوں گے، مومن متقی صالح، صوفی نہیں آئے گا، تصوف نہیں آئے گا. یہ اسلام کا لفظ ہی نہیں، بالکل دین نے خام خواہ پودا لگا دیا گیا تصوف. اور پہلا صوفی بھی آپ حیران ہوں گے ابو ہاشم بنی امیہ میں سے تھا. اور پہلی خانقاہ جو ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا رمضان میں قائم فلسطین میں انہوں نے بنائی، خانقاہوں میں گھستے. فقیرہ چوں بمسجد سب کشیرت، خدا کے لیے ان خطبوں کو حسینی دین کی بات سن کر نہ سنائیں. اللہ کے واسطے محرم میں مجھ سے یہ دین کا جو ہے نا نوحہ سن لیا کہ دین کیا تھا اور کس طرح مذہب بن گیا. فقیرہ چوں بمسجد سب کشیدہ، جب فقیر تھے مسلمان مسجد میں سب باندھتے تھے نماز. گرے بان شہنشاہ حاضری، نماز اتنی قوت دیتی تھی انہیں، قرآن سن کر نکلتے تھے کہ اٹھ دو تخت ان کے. وہ جا کر بادشاہوں کے گریبان پکڑ لیتے تھے، تختوں سے اتار کر ادھر پھینک دیے. ولے چون دل میں آنے سینہ افسرد، مسلمانہ بدرگاہ خدیرہ. جب دل سینے میں سو گئے مردہ ہو گئے، مسلمان خانقاہوں میں گھس گئے. حضر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سر بدیری. رواتے لعنت بھیجے اس فقیری اور درویشی پر جس نے مسلمانوں کو یہ سکھا دیا کہ جو کافر آ جائے اس کے سامنے سر جھکا دو. اب بدماشوں کے سامنے جھکنا سکھایا، غیرت چھین لی. غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا تھا. ہزاروں شامی، انصاری اور لاکھوں ایرانی مجوسی اور ان کے علاوہ سینکڑوں یہودی، اشراقی، مشائی، فلسفی اور مختلف العقائد افراد اسلام میں داخل ہو رہے. یہ لوگ رہبانیت در ترک دنیا کے تصورات اپنے ساتھ لائے. جن مذہبوں سے آئے تھے وہاں یہی تھا کہ پوجا پاٹ اللہ کی کرتے رہو، باقی دندے کرنے تو حکومتوں کو. اور انہوں نے مصر، شام، عراق، خصوصاً کوفہ، بصرہ اور بغداد میں وہی خانقاہی نظام قائم کر دیا جو ان کے مذاہب میں مروج تھا. جب ہماری تفاسیر میں اسرائیلی اور غیر اسلامی روایات داخل ہو گئی، وہ کہتے ہیں خانقاہوں کو کیا روئے. جب قرآن کی تفسیر اور حاشیوں میں بڑھا دی روایتیں اسرائیلیوں کی، تو ہمارا تصور کس طرح غیر اسلامی اثرات سے محفوظ رہ سکتا تھا. مختصر یہ کہ سلاطین، علماء سار، صوفیاء سار، ان تینوں کی متفقہ کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمل سے فارغ ہوا مومن بنا کے تقدیر کا بہانہ. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. آرام سے بیٹھ گیا، بھائی اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا، انگریز آ گئے، ہندو آ گئے، کیا کریں. اور اب ایک بات کو سمجھیے، یہ ذرا موضوع جو ہے کچھ تھوڑا سا نازک ہے، اس کا مفہوم جو ہے کوئی مفہوم مخالف آپ اپنے ذہن میں نہ بٹھا لیجئے گا. دیکھیے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے اور ہمیشہ رہا ہے، آج بھی ہے، جن پر کہ اپنی ذاتی اصلاح کا مادہ اتنا زیادہ غالب آ جاتا ہے کہ اس میں تو وہ انتہا کے درجوں کے پہنچ رہے ہوتے ہیں. اس میں باریک سے باریک چیز جو ہے اس کے اوپر سخت مضطرب ہو جائیں گے. چھوٹی سی چھوٹی بات جو ہے
شریعت سے ذرا قدم ہٹا اور شدید قسم کا ان کے اوپر ایک طبیعت کے اندر رد عمل پیدا ہو جائے گا. یعنی حساسیت بعض پہلوؤں سے انتہا کو درجے کو پہنچی ہوئی. اور جو بڑی چیز ہے دین کا غلبہ، دین کی بجائے لادینیت کا غلبہ ہے، اس کی انہیں فکر نہیں ہوتی. پورا نظام کس چیز پر چل رہا ہے اس کی انہیں دلچسپی نہیں. ماحول میں کیا رنگ پھیل رہا ہے اس کی فکر نہیں. منکرات کتنے پھیلتے چلے جا رہے ہیں اس پر تشویش نہیں. لیکن اپنے ذاتی جو ہے تزکیے کے معاملے میں وہ ایک قدم سے اگلا قدم، اس سے اگلا قدم، پوری قوت، پوری جد و جہد، پوری توانائیاں، اپنے تزکیے، اپنی اخلاق کی درستی، اپنی نیکیوں کے زیادہ سے زیادہ اس کو کمانے کے اندر اپنی توانائیوں کو لگاتے چلے جاتے ہیں. یہ در حقیقت وہ کردار ہے جو میدان کا کردار نہیں بنتا، وہ ایک کونے میں بیٹھنے والا کردار بن جاتا ہے. وہ اقامت دین کی جد و جہد میں نہیں آتا، بلکہ اس کے اوپر ایک انفرادیت کا رنگ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ وہ پھر اس میدان کے اندر کبھی آتا ہی نہیں. میں آج جب سوچ رہا تھا تو مجھے دو الفاظ کے جو ہمارا جو میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے ذہن میں آئے کہ ایک ہوتا ہے میکروسکوپک ویو، ایک مائکروسکوپک ویو. ایک تو یہ ہے کہ آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اور آپ کے سامنے ایک بڑا فیلڈ آف ویژن ہے جو کھلا ہوا ہے. ایک یہ ہے کہ کسی چھوٹے سے نقطے کے اوپر آپ نے اپنی مائکروسکوپ کے لینس کو فوکس کر دیا ہے اور اب اس کے اندر جو باریکیاں ہیں اس کو آپ فوکس کر کے دیکھ رہے ہیں. اسی کو سمجھیے کہ میکروسکوپک ویو یہ ہے اس دنیا میں دین کس حال میں ہے. وہ حال ہے جو حالی نے کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. اب یہ وہ میکروسکوپک ویو ہے. پوری دنیا کو لے لیں، اپنے ملک کو لے لیں، اپنے شہر کو لے لیں، اپنے محلے کو لے لیں، اپنے گھر کو لے لیں، جو حال ہے یہ میکروسکوپک ویو ہے. اور ایک مائکروسکوپک ویو ہے کہ انسان اپنی ذات کے اوپر لینس کو فوکس کر کے بیٹھا ہوا ہے. ذرا سا اس کے اندر کوئی کمی، ذرا سی اس کے اندر کوئی کوتاہی اگر ہو گئی تو گویا کہ قیامت ٹوٹ پڑے گی. ویسے تو اپنی جگہ پر پسندیدہ بات ہے، تقویٰ جتنا بڑھتا چلا جائے، نیکی کی حص جتنی بڑھتی چلی جائے، قابل تعریف بات ہوگی. لیکن اگر وہ اس کیفیت میں ہے، میکروسکوپک پس منظر وہ ہے جو میں نے بیان کیا، تو یہی چیز در حقیقت اس اقامت دین کی راہ کا سب سے بڑا پتھر، اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. شیطان اسی راستے میں لگاتا ہے لوگوں کو. جو اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں بڑے معنی خیز اشعار کہے ہیں، یہ ان کی زندگی کی میں سمجھتا ہوں کہ آخری دور کی نظم ہے، اور ان کا جو پیغام تھا ملت اسلامیہ کے نام، اس کا لب لباب اس میں ہے. کیا کہا اس نے؟ ابلیس کی زبان سے کہلوا رہے ہیں علامہ اقبال کہ ابلیس کی جو اصل جو تدبیر ہے وہ کیا ہے؟ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یہ رگڑتا رہے اپنے آپ ہی کو، اور رگڑے. ظاہر بات ہے جتنا رگڑو گے اور صاف ہو جاؤ گے، کچھ اور رگڑو گے کچھ اور صفائی ہو جائے گی، کچھ اور رگڑو گے کچھ اور صفائی ہو جائے گی. لیکن یہ کہ یہ تمہاری پوری زندگی اسی رگڑنے میں لگی رہے گی، تم کبھی شیطان کے ساتھ پنجہ آزمائی میدان میں آ کے نہیں کر سکو گے. تب کبھی باطل کو اس کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر للکار نہیں سکو گے. یہ ہے اصل میں وہ طرز عمل قرآن مجید جس سے ہٹانے کے لیے یہ کہتا ہے دیکھو بڑے بڑے گناہ ان کو چھوڑو، چھوٹی چیزوں کو ہمارے حوالے کرو. ہم بہت واسع المغفرہ ہیں، ہم معاف فرمانے والے ہیں، اور ہماری غفاری کی شان بہت اونچی ہے، ہم بہت بخشنے والے ہیں. یہاں پہ کیا فرمایا سورہ نساء میں؟ اگر تم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، وہ بڑی بڑی چیزیں کہ جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، اگر اس سے باز آ جاؤ گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو ہم تم سے خود دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں بہت ہی باعزت مقام پر پہنچا دیں گے. میں یہ کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ میری بات کو صحیح کانٹیکسٹ میں اور جو میرا اصل مضمون ہے مفہوم ہے اس کو سمجھ نہ پا رہے ہو، اور کوئی قابل اعتراض بات آپ کے سامنے آ جائے کہ تزکیہ نفس کی نفی کر دی اس نے، اور اس نے اخلاق کے اعمال، اپنے اخلاق کے اور اعمال کی درستی جو ہے اس کی نفی کر دی. میں نفی نہیں کر رہا، ایک توازن کی ضرورت ہے کہ وہ میکروسکوپک اور مائکروسکوپک ان دونوں کے درمیان توازن ہو. دیکھو کہ اس دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا ہے، اور اسی کے لیے وہ حدیث میں سنایا کرتا ہوں. آج تو یہ درس قرآن میں بات آ گئی ہے. وہ حدیث میرے نزدیک آخری چیز ہے. اس کے بعد بھی اگر آنکھ نہیں کھلتی کسی انسان کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے گرد اس نے جو یہ فلا تزکوا انفسکم
اس نے جو اپنے گرد تزکیہ نفس کا ایک مصنوعی حالہ بنا لیا ہے، کبھی بھی وہ اس حالے سے نکل سکے گا اگر اس حدیث سے بھی آنکھ نہ کھلی۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو اپنے جو خطبات جمعہ ہیں ان میں نقل کیا ہے، بیہقی کی روایت ہے۔ اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت۔ قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خدابندی میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور مانجنا اور پوری زندگی رگڑنے میں اور مانجنے میں لگا دینا، ہم بعض بزرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں اتنے اللہ والے تھے، اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانہ نہیں کھاتا تھا، اور وہ خود جو ہے وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی نوکری کر رہے تھے۔ یہ ہے وہ میکروسکوپک اور مائکروسکوپک کا عدم توازن۔ طاغوت کی چاکری کر رہے ہیں، انگریز کی ملازمت کر رہے ہیں، انگریز کے قانون کی تنفیذ کے اندر اعلی کار بن رہے ہیں، لیکن ذاتی تقوی اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارہ اور مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ ہے وہ عدم توازن، اس کو نوٹ کیجئے گا، جس کو کہ اس حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ ذاتی نیکی کا اب اس سے اونچا کوئی مقام کوئی شخص مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ اس سے اونچا کوئی مقام ہوگا کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے معصیت میں بسر نہیں کی، ذاتی نیکی کی معراج۔ لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے؟ قال فقال، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو، اقلب علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا، اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ بے غیرت انسان، بدیاں پھیلتی رہیں، میرے دین کو روندا جاتا رہا، میری شریعت کی دھجیاں بگڑتی رہیں، عوامر کا مذاق اڑایا جاتا رہا، نواہی کے لیے دنیا کے اندر جن چیزوں سے میں نے روکا اس کے لیے فلسفے تراشے گئے، اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقوی کے اور ذاتی نیکی کے اور ذاتی عبادت گزاری کے یہ میدان میں نہیں آیا، اس کا خون نہیں کھولا کبھی، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا، لہذا یہ دوہرا مجرم ہے۔ یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے۔ ہاں اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے، اقامت دین کے کارکن ہیں، فرض نماز آ گئی ہے وہ چلی جا رہی ہے، جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اب یہ دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا یہ کہ وہ تزکیہ نفس جو ہے اسی میں وہ رگڑنے اور مانجنے کا عمل جاری ہے، ایک یہ کہ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، اپنی ذات سے بحث ہی نہیں۔ وہ کیفیت وہ ہو گئی ہے جو یہود کی آئی ہے قرآن مجید میں کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ دوسری انتہا ہے۔ پھر وہی بات عرض کروں گا، وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پہ چلنا ہوگا، کہ نہ یہ ہو کہ وہ مبالغہ ہو رہا ہو، اپنی ذاتی اسلام میں تو مبالغہ کی حد تک آگے جا رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت، اقامت دین کی جد و جہد، اس کا کھانا ہی نہیں کھولا زندگی میں، وہ کھاتا ہی نہیں کھلا ہے۔ یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں تو مجاہد فی سبیل اللہ اور دین کا کارکن اور دین کا میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والا ہوں، جبکہ حال یہ ہو کہ جو کبائر ہیں وہ بھی زندگی میں موجود ہوں۔ ظاہر بات ہے فرض کا ترک کبیرہ ہے، نماز فرض چھوڑی تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا، وہ تو کبائر میں آ جائے گا۔ فرائض کا ترک کر دینا کبیرہ گناہ شمار ہوگا۔ یہ آیت بھی بڑی ہی گمبھیر اور بڑی جامع آیت ہے، بہت جامع آیت ہے۔ اس میں 9 الفاظ آئے ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، اللہ کی پرستش اور بندگی کرنے والے، اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے، دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے، سائحون پچھلے زمانے میں ہوتا تھا بن باس لینے والے،
چلے جانے والے شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے لوگ جنگلوں کے اندر، لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اب سیاحت نہیں رہی ہے، رہبانیت ختم کر دی گئی ہے۔ البتہ روزے داروں پر اطلاق ہوتا ہے، مہاجرین پر، مجاہدین پر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں وہ بھی گویا کہ ان کے مشابہ ہو جاتے۔ لا رہبانیت فی الاسلام الا الصوم، لا رہبانیت فی الاسلام الا الجہاد فی سبیل اللہ۔ الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، اور پھر 3 الفاظ وہ ہیں کہ جو ایک عملی جد و جہد، باقی سارے اوصاف تو اپنے ہیں، ذاتی ہیں، لیکن اس سے جو متعدی ہونا ہے، معاشرے کے ساتھ انہیں جو معاملہ کرنا ہے، جو بھی اب اس دعوت و تحریک کے لیے جو عمل کرنا ہے، الامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر بدی سے روکنے والے، اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا حافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، گویا کہ خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ہم پامال نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں توڑنے نہیں دیں گے۔ یہ ہے وہ در حقیقت کے جو منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں اس دور میں جو ایک اجتہاد کی ایک ضرورت ہے کہ جو بھی آخری مرحلہ ہوگا جبکہ وہ سارے مراحل طے ہو چکے ہوں تو اس میں نہی عن المنکر بالید، کہ ہم حدود اللہ کو اب نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ حفاظت کریں گے اللہ کی حدود کی، اور جو بھی منکرات ہیں ان کو روکیں گے۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی ان اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم،